بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور پروگرام شاہراہ دستور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی میں ہونے والی دہشت گردی جو کہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو ناکام بنایا گیا اور دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ اس میں سے ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا جس کا تعلق افغانستان سے ہے۔ اس نے خود تسلیم کیا کہ وہ افغانستان سے پاکستان آیا اور پھر ظاہر ہے اس واقعے کے لیے وہ کراچی پہنچا۔ اس نے تمام تر تربیت بھی افغانستان میں حاصل کی۔ اس کے جواب میں پاکستان نے افغانستان میں، چونکہ جماعت الاحرار نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، تو پاکستان کی طرف سے جو افغانستان کے 3 صوبوں میں جماعت الاحرار اور فتنہ خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس بات کی تصدیق وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے کی۔ جو 3 صوبے ہیں ان میں پکتیا ہے، پکتیکا ہے اور کنڑ ہے۔ یہاں پر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان پر پاکستانی فورسز کی جانب سے ان کو نشانہ بنایا گیا، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق وہاں پہ درجنوں جو کارندے تھے ان کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عطا اللہ تارڑ نے اپنی ٹویٹ میں اس بات کی بھی تصدیق کی کہ پاکستان کے سرحدی علاقے میں بھی بھرپور طریقے سے سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا جس میں 25 دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان بارہا افغانستان سے کہتا رہا ہے کہ اس کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بھی کشیدہ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان نے اس سے پہلے ہر فورم پر افغانستان کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا اور سفارتی سطح پر افغانستان سے یہ کہا کہ وہ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دے، کیونکہ وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ کلعدم ٹی ٹی پی ہے، وہ بھی پاکستان کے خلاف حملے کرتی ہے، دہشت گردی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی گروپس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھی کئی بار یہ تفصیلی رپورٹس پیش ہوئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر 20 سے زائد دہشت گرد گروپس ہیں جن کو افغان حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ اب سے چند روز قبل اگر آپ دیکھیں تو جو افغانستان کے لیے برطانیہ کے خصوصی نمائندے ہیں رچرڈ لنزے، انہوں نے اپنے ایک خصوصی انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اس بات کی باقاعدہ اب شواہد موجود ہیں کہ افغانستان کے اندر جو کچھ گروپس ہیں وہ پورے خطے کے لیے خطرے کا باعث ہیں، اور وہ پاکستان میں بھی دہشت گردی میں ملوث ہیں، اور پاکستان میں وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں، اور مختلف سطحوں پر افغان حکومت میں جو طالبان ہیں، جن میں قندھار ہے، جس میں کابل ہے، اس میں مختلف سطحوں پر ان دہشت گردوں کی حمایت موجود ہے۔ رچرڈ لنزے نے اپنی انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ ان کی باقاعدہ تربیت بھی ہو رہی ہے، کیونکہ دہشت گردوں کے ٹھکانے افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر ان کی مالی معاونت بھی جاری ہے۔ لیکن پاکستان نے اب یہ بالکل کچھ عرصے سے ایک مصمم ارادہ کیا ہوا ہے کہ جب تک غیر ملکی پیسے سے چلنے والے یہ فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان اور دہشت گرد، کلعدم ٹی ٹی پی اور دیگر جو دہشت گرد گروپس ہیں، ان کی جانب سے اگر دہشت گردی جاری رہے گی تو ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اور افغانستان حکومت کو بھی بارہا طالبان رجیم کو یہ بتایا گیا ہے، لیکن طالبان رجیم نے انہی گروپس کو اپنی ایک پراکسی رکھا ہوا ہے اور وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود جو افغانستان کی طالبان رجیم ہے وہ بھی استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور وہ بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے۔ تو آج ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کروا دوں، نازیہ مصطفیٰ میں جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیوز میں، ناز کہتے ہیں نوید اکبر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید اکبر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ طاہر فاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ طاہر فاروق صاحب آپ کا بھی شکریہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے، اس کے بعد پھر اسٹوڈیو بھی آئیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب یہ جو ایک دہشت گرد کا انٹرویو اب آ گیا ہے جو زخمی گرفتار کیا گیا ہے، اس نے خود تسلیم بھی کیا ہے، اس کی ٹریننگ بھی وہیں ہوئی ہے، یہ تو مسلسل استعمال ہو رہا ہے افغان سرزمین کا، اور افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے وہ باز نہیں آ رہی۔ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک طالبان رجیم کی بات ہے تو طالبان رجیم تو اپنے جب سے برسر اقتدار آئی ہوئی ہے اور افغانستان کے باغ دور سنبھالے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنا روش اور طریقہ، اپنے ملیشیا کا جو موڈ تھا اور ان کا جو جس طریقے سے وہ آپریٹ کرتے تھے، اس چیز کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، اور وہی جو دہشت گرد گروپ تھے جو ان کے ساتھ تھے
उनके साथ मोर्चों में मौजूद होते थे, और प्लस उनका जो बैत है वो बैतुल्लाह खून के उस पर है, खूनजादा के उस पर है। और तीसरी बात ये है कि उनको जो डायरेक्शन, उनको जो वेपन्स, उनको जो सहूलतकारी है, उनके लिए जो ठिकाने हैं, ये सब वहां पर प्रोवाइड होते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा ये बात कहता है, रूस ये बात कहता है, चाइना, ईरान, इसके अलावा ताजिकिस्तान, सभी यही बात करते हैं। अब तो इसमें अगर हम देख लें कि इससे तो इनकार नहीं है, और यही बात इन्होंने कई दफा पर अफगान रिजीम के नुमाइंदों ने दोहा में, इसके अलावा इस्तांबुल में, इसके अलावा रंची में, और इसके अलावा बाकी फोरम पर जब ये बातचीत करते हैं तो मानते हैं। फिर पाकिस्तान से उन्होंने पैसे भी मांगे कि इतने पैसे दे दो, हम शिवाली वलायत में ले जाते हैं। फिर इसके अलावा जब बातचीत हो रही थी 2022 में, तो यही उनके लीडर्स वहां पर आमने सामने मौजूद थे। तो ये वहां पर तो है, इसमें तो शक नहीं। अब 5 साल हो गए, एक इंटरिम रिजीम है, 2 एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनना था, इसके अलावा इंसानी हुकूक थे, और अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं। लेकिन उन सबको उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया, और सिर्फ एक मलेशिया का जो किरदार है और एक वेरिटेबल आर्म है इसका, ये जो दहशतगर्दी है, यही इनका असासा है। इसके जरिए पैसे भी बटोरते हैं, भत्ता भी लेते हैं, और इसके अलावा बाकी मुल्कों से भी नकद वो यानी वसूली करते हैं, और उसके नतीजे में सिर्फ इन लोगों को पालते हैं। बाकी उनको अपने मुल्क में लोगों के फलाह बहबूद का, उनके एजुकेशन का, उनके हेल्थ का, उनके लिए रोजगार के मौके का कोई उससे सरोकार नहीं है। तो एक ऐसा रजीम जो कि अभी तक 5 साल तक वो गैर तस्लीम शुदा हो, और वो अपनी मनमानियां कर रहा हो इलाके में, और हर कोई पड़ोसी उससे इस किस्म का नालान हो, तो वहां पर इस किस्म के ग्रुप, आपने जो देखा अभी उस्मान अली, वो क्या बयान देता है कि मेरी ट्रेनिंग हुई थी, बाकायदा मुझे सिखाया गया था, मुझे यहाँ भेजा गया था, बाकी यहाँ पर सहूलतकार थे, किधर से वेपन मिले, किस वेपन को हमने इस्तेमाल किया, ये सारे सिग्नेचर इनके पुराने तौर तरीके से मिलते हैं, जहां पर ये हमला कर देते हैं सिक्योरिटी फोर्स। और फिर ये है कि जब पाकिस्तान हमला करता है तो फिर लोगों को बाई फोर्स लाकर मीडिया के सामने ले आते हैं कि उनके बच्चे मर गए। हाँ, ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं, और ये प्रोपेगेंडा इन्होंने अपने ये भारत से सीखा हुआ है। ये इनके अकाउंट्स और इनका मीडिया, सोशल मीडिया, ये फिर इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। ये वो वही मैनेज कर रहे हैं, इंडिया इसको मैनेज कर रहा है। इनके लिए ये जो प्रोपेगेंडा का, ये जो नैरेटिव का, या इसके अलावा फेक न्यूज का, और इस तरीके से ये AI जनरेटेड वीडियोस का, ये सारा जो मरकज है ये रहा करता है। और इसके अलावा उनके बाकी जो फॉरेन में लोग हैं जो इधर से भागे हुए हैं, उसमें कुछ लोग भी शामिल है जो इस किस्म के प्रोपेगेंडे में मुलव्वस होते हैं। और दुनिया के सामने आपने देखा होगा, पाकिस्तान ने ड्रोन वर्कशॉप पर हमला किया था, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो पागलों का मरकज था जो कि उसको रिहेबिलिटेट कर रहे थे, हालांकि वो सारा झूठ था। वहां पर जो मल्टीपल एक्सप्लोजन हुए और फिर फायरिंग भी हुई उस पर, तो ये उनके उससे तो नहीं होता। और तीसरी बात यह आ जाती है कि पाकिस्तान के पास जो वेपन सिस्टम है वो बड़ा प्रिसाइज है। हमारा जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है, हमारे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसके बगैर हम पाकिस्तान को फायदा क्या मिलता है उनके औरतों के बच्चों को मारकर। लेकिन जाहिर है कि अगर वो वहां पर मरकज़ें बनाते हैं, ठिकाने बनाते हैं, ह्यूमन शील्ड बनाते हैं, तो उसमें कोलेटरल डैमेज हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि अभी जब उनके वो जनाजे होते हैं तो फिर अपने लोगों को मना करते हैं, अपने जो उनके हुकूमत के हैं, कि उधर मत जाया करे, लेकिन अदरवाइज तो सपोर्ट तो उनको पूरा देते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा है कि खारदार तार को जिस तरीके से काटते हैं, फिर पाकिस्तानी फोर्सेस उनको एंगेज करते हैं, उनको मारते हैं, फिर अपने लाशों को किस तरह उठाते हैं, ये सब कुछ तो दुनिया के सामने है। और फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बिल्कुल सैटेलाइट और ड्रोन के कैमरा और उससे हम दिखाते हैं कि कौन सी जगह को मारा और कौन सी बिल्डिंग थी और उसमें कौन थे। ये रिचर्ड सैयद नज़ीर साहब, ये 2 रोज़ कबल रिचर्ड लेंसे जो हैं बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने भी इंटरव्यू में ये बात कही, आपने जो मेंशन किया कि एक तो
پاکستان کی سیکورٹی فورسز آپریشن کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ بھاگ جاتے ہیں افغانستان میں، وہ وہاں پناہ لے لیتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ باقاعدہ طور پہ گروپس موجود ہیں، ان کو قندھار اور کابل میں مختلف سطحوں پر مالی معاونت بھی کی جا رہی ہے، ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے اور حمایت حاصل ہے، جو کہ نہ صرف پاکستان کے لیے پورے خطے کے لیے سنگین خطرات کا باعث ہے۔ دیکھیں، اس پر پہلے بھی رپورٹ آیا تھا اور ابھی یہ ٹیلی گراف نے بھی بتایا کہ یہ تو قبرستان بن چکا ہے انسانی حقوق کا۔ اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک ملک جو پہلے سے جنگوں کی وجہ سے تباہ تھا اس کو مزید تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جتنے بین الاقوامی رپورٹ ہے وہ سارے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ افغانستان کے سرزمین پر یہ لوگ موجود ہیں اور باقاعدہ ان کو اسلحہ اور ان کو سپورٹ ہر قسم کی یہ خود بھی دیتے ہیں۔ بلکہ اب تو فرق ہی مٹ گیا ہے، ان کے جو کنونشنل فورسز ہیں یا جو ان کے طالبان ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو دہشت گرد ہے، یہ گل مل گئے، یہ ابھی ان کا اثاثہ بن چکا ہے اور اس کو اس طریقے سے استعمال کریں اور اس کے ذریعے انڈیا سے پیسے لیتے ہیں، موساد سے پیسے لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پیسے جو ہے ان لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں، عام لوگوں پر خرچ نہیں ہوتے لوگوں کے بہبود کے، کیونکہ یہ نقد پیسے لیتے ہیں، یہ کوئی بینکنگ سسٹم نہیں ہے جس کے ذریعے ان کو یہ پیسے مل جاتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ان کے، جب پاکستان نے جوابی کنونشنل وار کیا تھا آپریشن عہد للحق، اس کے ذریعے باقاعدہ پاکستان فورسز نے اپنے فائر کے ذریعے، آبزرویشن کے ذریعے پورا ایک بفر زون کریٹ کیا تھا۔ ان کے جتنے مراکز تھے، ان کے جتنے ڈپوز تھے، ان کے جتنے ٹریننگ سینٹر تھے، سب کو تباہ کیا تھا۔ اور پھر یہ بات بھی میں کہنا چاہوں کہ القاعدہ اور داعش جو بین الاقوامی طور پر ایک انریسٹ اور ایک دہشت گرد تنظیمیں اور دہشت گردی لا رہا ہے، وہ باقاعدہ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے یا ان کی جو سوچ ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اور پھر آپ نے بلوچستان میں دیکھا کہ جس طریقے سے راہگیروں کو، بس والوں کو، مزدوروں کو، ان کو جس طریقے سے مہمانوں کو، ٹورسٹ کو، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو یہ بھی ادھر کے وہی طریقہ ہے جو کہ راہ کا طریقہ ہے، اور راہ کا طریقہ ادھر بھی استعمال ہو رہا ہے، ادھر بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے جو سیف ہاؤس ہے یا سیف بیسن ہے یا سائل ہے وہ افغانستان ہے۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سر نذیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس اہم گفتگو میں۔ یہ تو خود افغانستان بھی اپنے لیے مسائل بنا رہا ہے کیونکہ اس کی ریکگنیشن بھی نہیں ہے، بین الاقوامی سطح پہ وہ ریکگنائز بھی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ دیکھیے، پاکستان نے بارہا افغانستان سے یہ کہا ہے کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، جس کے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ یہ مختلف پلیٹ فارمز پہ، چاہے ہم دوحہ ایگریمنٹ کی بات کریں، ترکیہ کی بات کریں، رمچی کی بات کریں، چائنا کی، ہر پلیٹ فارم پہ جا کے پھر وہاں پہ مان جاتے ہیں، منتیں سماجت کرتے ہیں کہ جی نہیں اب ہمارے خلاف آپریشن بند کر دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہیں۔ لیکن بس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی زبان پر اعتبار نہیں ہے۔ ابھی تھوڑا سا ہمیں یہ بھی تھوڑا سا ڈفرینس اس میں کرنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے، یہ خاص طالبان رجیم ہے ہم ان کی بات کرتے ہیں، جو دہشت گرد گروپس ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف افغانستان کے لوگوں کے لیے بلکہ دوسرے جو اپنے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے پرابلمس ہیں جو وہ کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ دہشت گردی کی کارروائیاں پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے رمضان سے پہلے بھی دیکھا کہ ان کی جو دہشت گردی کی کارروائیاں تھی بہت تیزی تھی اس میں، پھر اس میں AI جنریٹڈ ویڈیوز پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا انڈیا کے ساتھ مل کے، کیونکہ انڈیا ان کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو چاہے ٹریننگ کی شکل میں ہو، کیونکہ جیسا کہ ابھی جو دہشت گرد کو کراچی میں جو رینجرز کے اوپر جنہوں نے اٹیک کیا، جو زخمی پکڑا گیا، آپ اس کی پوری گفتگو سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو ٹریننگ کہاں سے ملتی ہے۔ ان کے دیکھیں ان کا پورا سسٹم ہی جو ہے وہ کیش کے اوپر چلتا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کے اوپر لیبل لگایا ہوا ہے کہ جی یہ اویلیبل ہیں ٹیررزم کے لیے، اور بس آپ ان کو پیسہ دیں اور کہیں بھی کارروائیاں کر لیں۔ تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا میں جو دیگر ممالک ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ جی صالح ظافر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ صالح ظافر صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں اس گفتگو میں۔ آپ فرمائیے گا، پاکستان نے تو ظاہر ہے سفارتی سطح پہ ہر فورم پہ افغانستان کے ساتھ اس معاملے کو سفارتی سطح پہ ہی حل کرنے کی کوشش کی، بارہا کہا، لیکن افغانستان ایک تو باز نہیں آ رہا، دوسرا اس کی سرزمین بھی مسلسل استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور ہر فورم پہ جب وہ ڈپلومیٹکلی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پوری دنیا پاکستان کے حوصلے کو داد دے رہی ہے، پاکستان کے صبر کو داد دے رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک تو بات یہ ہے کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ لوگ افغانستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ طالبان ہے، جو اس طالبان رجیم جو ہے اس نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا ہے، پاکستان کے جو 40-50 سال کے احسانات ہیں اس کے جواب میں پاکستان کو تباہی دی ہے،
اور اس کے باوجود پاکستان نے ان کو انگیج کیا ہے، ان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی گفتگو کی ہے. پہلے دوحہ میں گفتگو ہوئی، اس کے بعد استنبول میں ہوئی، ابھی حال ہی میں اورمچی میں ہوئی. تو پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہیں. اور جو بھی انہوں نے بات کی ہے، پاکستان نے کوشش کی ہے کہ ان کو پیسیفائی کیا جائے، ان کو اطمینان دلایا جائے. لیکن اسے بدقسمتی سے یہ میں ذکر اس کا کرنا چاہوں گا کہ پچھلے سال اکتوبر میں ماسکو میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، جس میں رشین گورنمنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان رجیم کے انڈر 21 دہشت گرد دنیا کی تنظیمیں ان کے اس ملک میں موجود ہیں اور کام کر رہی ہیں. اور ان تمام تنظیموں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ پڑوسی ممالک کو، پاکستانی نہیں، ازبکستان، ترک، جتنے پڑوسی ملک ہیں وہ سب کے لیے وہ سہانے رو بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں. اور یہی نہیں، اکراس دی ورلڈ، دنیا کے اور علاقوں میں بھی، یہ جس طرح آپ نے داعش کا ذکر کیا، یہ لوگ بھی جو ہیں یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کے دہشت گردی کر رہے ہیں اور تباہی مچا رہے ہیں. اب پاکستان نے مجبور ہو کر بعد نخواستہ یہ ان کی سرکوبی کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ جو آپ دیکھیے گا کہ یہ پچھلے فیبروری میں جب پاکستان نے ان کے علاقوں پر حملے کیے تو اس کے بعد یہ پوری دنیا میں جا کر روئے گئے کہ ہمیں پاکستان کے اس انتقام سے بچایا جائے. حالانکہ یہ پاکستان کا انتقام نہیں تھا، پاکستان نے وہ اپنے ضرورت کے تحت اپنے دفاع کے لیے وہ اقدامات کیے تھے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی یہ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے پاکستان میں، جہاں بھی دہشت گردی ہوتی تھی ان لوگوں کے ڈانڈے ملتے تھے جا کے افغانستان کے اندر، کہیں قندھار میں، کہیں کابل میں، کہیں زابل میں، کہیں ہرات میں. تو یہ، اور پھر اس کے بعد پاکستان نے بڑا تھورو پروب کیا، ان کے نشاندہی کی، ان کے ٹھکانوں کی، اور ان ٹھکانوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اوپر پاکستان نے اٹیک کیا. پاکستان نے ان کے لیڈرشپ، ان کی جو طالبان کی لیڈرشپ تھی اس کو ہٹ نہیں کیا. ورنہ پاکستان چاہتا تو ملا ہیبت اللہ جو ان کا لیڈر ہے اس کو بھی ہٹ کر سکتا تھا، پاکستان نے ایسا نہیں کیا. پاکستان کے وزیر خارجہ کو ہٹ کر سکتا تھا، پاکستان نے ایسا نہیں کیا. پاکستان نے صرف ان جگہوں پر، ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں پر ان کی دہشت گردوں کی اماجگاہ تھی، جہاں ان کی تربیت ہوتی تھی، جہاں ان کے لیے اسلحہ رکھا جاتا تھا. تو چنانچہ آپ نے یہ دیکھا کہ کابل میں بھی پاکستان نے جب حملہ کیا تو صرف اس جگہ پہ حملہ کیا جہاں پر ان کے ٹریننگ سینٹر تھا، اور اس کے یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ اس کے بارے میں کہا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان، چونکہ افغانستان کے عوام کے بارے میں پاکستان کی جو جذبات ہے وہ بڑے ہمدردانہ اور دوستانہ ہیں. لیکن یہ صرف طالبان رجیم ہے جس کی سرکوبی کے لیے لازم ہے کہ پاکستان کو ایکشن لینے پڑتے تھے، اور پاکستان نے ایکشن لیے اور اس کا نتیجہ بھی نکلا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب بھی پاکستان کارروائی کرتا ہے اس کے بعد وہاں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور وہاں پہ ایکٹیویٹیز. لیکن بدقسمتی سے ان کے پیچھے انڈیا ہے، اور یہ جو ہی یہ ٹھنڈے پڑتے ہیں انڈیا آ کر ان کی جیب گرم کرتا ہے، انڈیا آ کر ان کو اسلحہ فراہم کرتا ہے، انڈیا ان کو ٹریننگ دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر سرگرم ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ اپنے لوگ کوئی پاکستان میں نقصان کرتے ہیں، کچھ اپنے لوگ مرواتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ شروع. یہ سائیکل ختم ہونا چاہیے. بالکل، یہ رپورٹس بھی آئیں، ختم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. طالبان رجیم کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ پرامن طور پر رہے، اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے دے. اور جو وہاں پر ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں اور اس طرح کے جو غنڈہ عناصر موجود ہیں ان کی سرکوبی کرے. یہ رپورٹس بھی آئیں کہ انہوں نے اپنا اسلحہ، اپنا جو لوگ تھے، جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث لوگ تھے، ان کی جو لیڈرشپ تھی، ان کو یہ سٹل ایریاز میں لے گئے، یونیورسٹیوں میں، ہسپتالوں میں یہ اسلحہ لے گئے. یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ وہاں پہ یعنی ہیومن شیلڈ کے طور پہ یہ استعمال کر رہے ہیں. اور حالت اپنی یہ ہے کہ نہ انسانی حقوق کی وہاں پہ آزادی ہے، نہ وہاں پہ خواتین کی تعلیم ہے. خود اتنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور دوسرے ملکوں کے لیے دہشت گردی کا باعث بن رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں، جب ہم دہشت گردی کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں صرف سال رواں میں تو 32,000 سے زائد آپریشن کیے گئے ہیں، اور 1800 سے زائد جو ہے دہشت گرد مارے گئے ہیں. 1864 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور 2017 جو ہے دہشت گردی کے واقعات، کل والا واقعہ چھوڑ کے اس سے پہلے جو ہے ہو چکے ہیں صرف جنوری سے اب تک. اور اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں تو 193
193 جو ہے روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں، انہی دہشت گردوں کے خلاف کیے جا رہے ہیں. اور جو آپ نے بات کہی کہ ان کی جو قیادت ہے ان کو کہا یہ گیا کہ جو کابل کے گنجان آباد علاقے ہیں، جو قندھار کے گنجان آباد علاقے ہیں، وہاں پہ رکھا گیا ہے تاکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی اگر کی جائے تو اس کو پھر انسانی حقوق کا مسئلہ بنایا جائے. اور یقیناً ان کو پشت پناہی حاصل ہے. 12 سے زائد کہتے ہیں کہ 1 درجن سے زائد تنظیمیں خود انٹرنیشنل رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ موجود ہے. اور جو بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں جن کو ریکگنائز کیا گیا ہے بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں وہ موجود ہیں. فتنہ خارج کے ساتھ ساتھ جس کو ہم کل عدم TTP بھی کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں جو آپ نے بنیادی کوشچن کیا کہ افغان حکومت کے بارے میں، دیکھیں اس افغان حکومت کی تو کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس کی لیجیٹیمیسی تو ہے نہیں. یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے. اچانک آپ کو پتہ ہے امریکن افواج جب وہاں سے انہوں نے انخلا کیا اور اشرف غنی وہاں سے فرار ہوئے تو پھر یہ ایک خلا پیدا ہوا جس پہ انہوں نے زبردستی ایک غنڈہ گرد عناصر ہیں جیسے سارے ظفر صاحب نے کہا، اور انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا رجیم پہ. افغانستان کے جو عوام ہیں وہ تو کسی صورت بھی ان کو قبول نہیں کرتے کیونکہ یہ کوئی الیکٹڈ لوگ تو نہیں ہیں، یہ کوئی عوام کے پسندیدہ لوگ تو نہیں ہیں، یہ تو عوام کے اوپر جو مسلط شدہ لوگ ہیں. اور خواتین کے حوالے سے جو آپ نے کہا دیکھیں خواتین کے حقوق وہاں پہ بالکل نہیں ہے. خواتین کو ملازمتوں سے نکال دیا گیا، نہ وہ ملازمتیں کر سکتی ہیں. بچیوں کی تعلیم پہ پابندی لگا دی گئی ہے. پچھلے دنوں ایک بڑا واقعہ ہوا، ایک خاتون معلمہ کو صرف اس لیے سزا دی جا رہی تھی، اس کے واقعہ سامنے آئے کہ وہ بچیوں کو آن لائن پڑھا رہی تھی. تو بچیوں کی تعلیم دیکھیں، خواتین جو ہے کسی بھی معاشرے کا نصف ہے، اور اگر آپ ایک پورے نصف کو ہی آپ بالکل علم کے بغیر رکھیں گے، ان کو ناخواندہ رکھیں گے تو پھر اس معاشرے کا کیا بنے گا. یہ ایک جہالت پر مبنی میں سمجھتا ہوں یہ رجیم ہے. اور میں ایک بات واضح کرتا ہوں کہ پاکستان کا قطعاً کوئی بھی مقصد افغانستان میں رجیم چینج نہیں ہے. پاکستان وہاں پہ جو کارروائی کر رہا ہے اس کا کوئی مقصد بھی افغانستان کے عوام کو نقصان پہنچانا نہیں ہے. پاکستان کا ایک بڑا واضح مقصد ہے اور وہ مقصد وہاں پہ جو دہشت گرد عناصر ہیں، جو دہشت گردی کے کیمپ ہیں، ان کو تباہ کیا جائے. گزشتہ رات بھی جو وزیر اطلاعات جناب عطا اللہ تارڑ کا جو ایکس کے اوپر بیان تھا اس میں بھی انہوں نے بڑا واضح کیا کہ پکتیکا اور کنڑ میں کارروائی کی گئی، اور صرف جو احرار کے جو کیمپ تھے وہاں پہ یہ کارروائی کی گئی جہاں سے یہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا، جو رینجرز کے کیمپ کے اوپر حملہ کیا گیا اور دہشت گرد عثمان جس کا نام وہ سامنے آیا، اس کے بیان کے بعد انہی کو ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان انتہائی پریسائزلی یہ اٹیکس کرتا ہے. پاکستان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ صرف اور صرف اسی جگہ کو جہاں پہ دہشت گردی کے کیمپس ہیں یا جہاں سے دہشت گردوں کو اسلحہ فراہم ہو رہا ہے، جہاں سے ان کی فیسلیٹیشن ہو رہی ہے، صرف اور صرف اسی جگہ کو نشانہ بنایا جائے. اور پاکستان بالکل ایکیوریسی کے ساتھ پاکستان یہ کام کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کا نہ تو وہاں پہ کوئی رجیم تبدیلی کا پاکستان کو کوئی ارادہ ہے، نہ پاکستان کو کوئی ایسی خواہش ہے، اور نہ ہی پاکستان کا کوئی ارادہ وہاں کے عوام کو نقصان پہنچانا. پاکستان سے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کر رہا ہے اور وہ کارروائی کر رہا ہے جس کو دنیا بھر تسلیم کر رہی ہے کہ 9/11 کے بعد اگر دیکھیں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ہزاروں جانیں کی ہیں، قربان کی ہیں. پاکستان نے ارب ہا ڈالر کا نقصان کیا ہے. پاکستان کہ آج جو معاشی حالات اس میں ایک دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہم نے لڑی ہے وہ بھی شامل ہے. اور پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں اس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا. اگر آج دنیا محفوظ ہے، دنیا پرامن ہے، تو یہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کاروائیوں سے، کیونکہ ہمارے ہمسایہ ملک سے جو دہشت گردی پھل پھول رہی تھی اس کو پاکستان نے ہی روکا ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے طاہر فاروق صاحب کہ پاکستان جو ہے وہ جو فارن پالیسی ہے پاکستان کی وہ عدم مداخلت کی پالیسی ہے. پاکستان کسی طور پہ بار جیسے نوید اکبر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کسی بھی طور سے وہ کہیں کوئی رجیم چینج نہیں چاہتا، بلکہ خود دوحہ معاہدے میں بھی اس گروہ نے یہ کہا تھا، طالبان رجیم نے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ ایک انکلوسیو حکومت ہوگی، تمام تر جو دھڑے ہوں گے، جو گروپس ہوں گے وہ اس میں شامل ہوں گے، لیکن یہ خود آ کے قابض ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدخشاں کا جو صوبہ ہے اس میں جو ہے ایک ریزسٹنس بن رہی ہے. NRFP ہے وہاں، ملک جمعہ خان جو ہے ایک نیا لیڈر وہ طالبان سے ہی جدا ہوا ہے، یعنی آپس میں بھی یہ تقسیم ہو گئے ہیں، انہی سے جدا ہوا اور انہی کے خلاف اس نے تحریک کا اعلان کر دیا. دیکھیں جی، یہ جو طالبان نے قبضہ کیا ہوا ہے نا، یہ بالکل ہم نے ساتھیوں نے درست کہا کہ یہ افغان عوام کی نمائندگی نہیں ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا دوحہ میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، لیکن انکلوسیو تو چھوڑیں، وہ تو بالکل وہ جو کچھ لوگ بھی شامل ہیں ان کو بھی نکال دیا. جو لوگ اپنے ملک میں خواتین کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھیں اور اس خواتین کے حوالے سے جو احادیث موجود ہیں ان کی تعلیم اس کے اوپر عمل نہ کریں، ان سے آپ کس چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ اور ان کی تو کسی وعدے پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. چین میں، ترکیے میں، دوحہ میں، کون سی جگہ جہاں پہ پاکستان نے ان کی بات نہیں سنی. اور آخری جو مذاکرات ہوئے ارومچی میں، اس میں تو پاکستان نے ان کا موقف سنا کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ آگے سے کچھ نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں. لیکن ان کا حل ہی یہی ہے
کہ اس کا پورا منطقی انجام تک پہنچایا جائے اس مسئلے کو. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس تناظر میں دیکھیں نا کہ یہ ایک پیچیدہ لہر شروع ہوئی ہے پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کے بعد سے. جو پچھلے سال پاکستان نے بھارت کو زبردست شکست دی اور اس کے بعد اس دفعہ جو کامیاب ٹاکس ہوئیں تو بھارت اس وقت یہ سب کچھ ڈیسپریشن میں آ کے کر رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اعلی کار افغانستان بن گیا. یہ کرائے کے قاتل بنے جی. اور 45 سال تک آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے نہ صرف گھروں کے دروازے بلکہ دلوں کے دروازے واق کیے رکھے اس افغان قوم کے لیے. اور یہ پاکستان میں بالکل ایک عام شہریوں کی طرح رہتے رہے. اور افغانستان کی طرف سے اس قسم کا رد عمل آنا اور یہ سرزمین بالکل بھارت کی پراکسی بن جائے. پراکسی کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ بھارت کا یہ کوئی صوبہ بن گیا ہے. تو یہ اگر اس طریقے سے چلے گا تو پھر پاکستان کے پاس آپشن کوئی نہیں رہ جاتا. کیا یہ پاکستان روزانہ لاشیں اٹھائے اپنے فوجیوں کی، اپنے جو بڑے بڑے افسران ہیں، عوام ہیں، اور ان لوگوں کی جنہوں نے افغانوں کے لیے اپنی قربانیاں دی. تو یہ بڑا ہی افسوس کا مقام ہے. افغانوں کو سوچنا چاہیے اور پھر افغانوں کو ایران سے بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ کیسے بھارت نے ایران کو دھوکہ دیا ان کے اندر رہ کے. اور وہ وقت دور نہیں جب بھارت کا مکروہ چہرہ ان افغانوں پر بھی، اور ان افغانوں کا جو اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں ان کا چہرہ بھی عوام پہ بے نقاب ہوگا. طالبان رجیم ظاہر ہے ڈپلومیٹیکلی بھی ان کے لیے خود بھی اپنے لیے وہ مسائل بنا رہے ہیں. بالکل، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اپنے لیے تو یقیناً یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی پوری دنیا میں جو دیگر ممالک ہیں، جیسے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز میں یہ بات اٹھاتے ہیں، رشیا اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، چائنا کو بھی پتا ہے کہ بلکہ عالمی برادری تو ان پہ زور بھی دے رہی ہے. خواتین کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم، آپ نے ان پہ دروازے بند کیے ہیں. ابھی ان کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ تو جو ان کی بیسک ضروریات ہیں، جو ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جو فنڈ ان کو دیا جاتا تھا وہ بھی ان کے اوپر استعمال نہیں ہوتا. وہ بھی یہ ٹیررسٹ جو ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ تو تعلیم تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ان کے لیے خواتین کے لیے ضروری ہے، اور ان کے تو جو بنیادی حقوق ہیں وہی ان کو نہیں مل رہے. ان کے لیے پورے جو وہاں کے نوجوان ہیں، اب دیکھیں ان کے لیے روزگار نہیں ہے، پراپر بچوں کے لیے پورے ہیلتھ کی اس طرح سے سہولیت نہیں ہے، روزمرہ کھانے پینے کی چیزوں کا ان کو بہت زیادہ پرابلم ہے، اور بہت ساری وہاں پہ جو بیسک نیڈس ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. تعلیم تو انہوں نے اس کو ویسے کسی اور کیٹیگری پہ رکھا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ افغانستان کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ اگر تو اس نے اسی طرح سے ہی چلنا ہے، طالبان رجیم کو نہیں وہ روک سکتا، نہیں کنٹرول کر سکتا، نہیں اپنے ہمسایہ ممالک کے اوپر جو اپنی سرزمین کو استعمال ہونے سے روک سکتا ہے، تو پھر پاکستان کے پاس یہ پورا حق ہے کہ اپنی عوام کے لیے، اپنی فورسز کے لیے ان کا تحفظ کرے، اور اس کے لیے ان کو اگر جتنے بھی ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے پڑتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے جب تک ان کے یہ گروپ سے یہاں سے چلے نہیں جاتے، یا افغان جو حکومت ہے وہ اس چیز پہ ایگری نہیں کر جاتی پاکستان کے خلاف کہ ہاں پاکستان کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے ان کے خلاف آپریشن کریں گے اور ان کو دہشت گردی کی کارروائیوں سے روکیں گے. صالح ظافر صاحب، یہ ظاہر ہے کہ مسئلہ تو ہے اس وقت بھارت، اسرائیل یہ مل کے افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے. یہ ہم نے دیکھا ٹاکس کے دوران بھارت کی جارحیت کے خلاف پاکستان نے سبق تو سکھایا، سب کو سبق سکھایا، میسیجنگ بھی ہوئی. اسرائیل نے جو حرکت کرنے کی کوشش کی، یعنی ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کی، اس میں میسیجز بھی کیے وایا امریکہ. یہ ساری وہ فرسٹریشن ہے جو اب یہ جو دو سپوائلرز ہیں افغانستان کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک نیا ایک نیکسس بنا ہے بڑا نیفیریس، جس میں انڈیا تو پہلے ہی پاکستان کے خلاف موجود تھا، اسرائیل بھی تھا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کا نام لیتے ہیں، اتنی ماشاءاللہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور اسلامی تعلیمات کا چرچا کرتے ہیں، عمل ان کا کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی گود میں کھیل رہے ہیں. عمل ان کا کیا ہے؟ اسرائیلی سرمایہ ان کے پاس آ رہا ہے. عمل ان کا کیا ہے؟ موساد ان کی سرپرستی کر رہی ہے. عمل ان کا کیا ہے؟ راہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے. انڈیا سے ان کو اسلحہ مل رہا ہے، انڈیا سے ان کو گائیڈنس مل رہی ہے، انڈیا سے ان کو پوری تربیت مل رہی ہے. اور پوری جو پلاننگ ہے اس وقت پاکستان کے خلاف، پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے، اس کی تمام تر اس کا منصوبہ بنتی ہے وہ انڈیا میں ہو رہی ہے. اور اس کے لیے جو میٹیریل ہے، اس کے لیے جو سامان ہے، اس کے لیے جو گولہ بارود ہے، وہ اسرائیل سے ان کو فراہم کیا جا رہا ہے اور ان کو رقوم مہیا کی جا رہی ہے. تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلامی تعلیمات کا نام لینے والے ہندوؤں سے اور یہودیوں سے مال بھی لے رہے ہیں، اسلحہ بھی لے رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا جو ناجائز وہاں پہ قبضہ ہے افغانستان پہ وہ برقرار رہے. مقصد کیا ہے کہ وہاں خواتین کو جو انہوں نے دبایا ہوا ہے وہ دبی رہے. مقصد ان کا یہ ہے
کہ لوگ افغانستان کے میں علم کی روشنی نہ پھیلے، افغانستان میں جہالت کا چرچا رہے، جہالت کا غلبہ رہے. تو مقصد ان کا کیا ہے؟ مقصد ان کا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کو دبا کر ان کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھا جائے، زیر تسلط رکھا جائے. اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے مسلمہ دشمن ہیں، اور وہ پاکستان کو ان کو جو بھی اعلیٰ کار پاکستان کے خلاف بننا چاہے گا وہ تو ہنسی خوشی اس کے پاس چلے جائیں گے. لیکن یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان نے 40 سال تک اپنے ان افغان بھائیوں کی سرپرستی کی، ان کے لوگوں کو یہاں پر پروٹیکشن دی، ان لوگوں کو سوویت یونین کے مظالم سے بچایا. اس کے بعد امریکہ وہاں آیا، اس کے بعد یہ پھر یہ پاکستان کی سرزمین پر آئے اور پاکستان نے ان کو پناہ فراہم کی. لیکن افسوسناک بات ہے کہ آج وہی افغانوں میں سے نکلے ہوئے یہ طالبان جو ہے، یہ دہشت گرد، جو انتہا پسند پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. مقصد ان کا یہ ہے کہ پاکستان سے بھی پیسے ہٹنا چاہتے ہیں. پاکستان نے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھی طالبان کی رجیم کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں، تو ہر مرحلے پر ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ ہمیں اتنے ارب روپے، اتنی رقوم فراہم کر دی جائے، ہم تاکہ ٹی ٹی پی کو اپنی سرحدوں سے دور لے جائیں. ایک دو مواقع پر پاکستان نے یہ رقم بھی ان کو فراہم کی، لیکن کس انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وہ رقم لینے کے باوجود انہوں نے کچھ دنوں کے لیے ان کو وہاں اس علاقے سے ہٹا دیا، لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ آ گئے اور پھر انہوں نے دوبارہ وہی بات ریپیٹ کی کہ ہمیں مزید سرمایہ دیا جائے. تو ان کا تو دین، ایمان، مذہب اسلام نہیں ہے، ان کا دین، ایمان، مذہب اقتدار ہے اور روپیہ پیسہ ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان کی ذاتی جو زندگیاں ہیں وہ انتہائی گناونی ہیں. کبھی کسی نے تحقیق نہیں کی، لیکن اگر کوئی تحقیق کرے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ کتنے گناونے لوگ ہیں. ان لوگوں سے عام افغانستان کے عوام کو ابھی تک پتہ نہیں ہے، ورنہ عام افغانستان کے عوام بھی ان کو دھکے دے کے اور اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا بہت جلد ان کو افغان عوام دھکے دے کے وہاں سے نکالیں. بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ اپرائزنگ وہاں پہ ہو رہی ہے. بدخشاں کے اندر ظاہر ہے نیا فریکشن بنا ہے، ملک جمعہ خان اس کو لیڈ کر رہا ہے اور اس نے اعلان کیا ہے نارف کے ساتھ مل کے اس رجیم کے خلاف ریزسٹنس کے حوالے سے. تو بہرحال یہ یقینی طور پر افغانستان کے لیے، طالبان رجیم کے لیے یہ تشویش کا باعث ہے کہ خود وہاں پر نہ انسانی حقوق ہیں، نہ وہاں پر جو ان کو عوام کو دینا چاہیے تھا وہ دے پا رہے ہیں، لیکن وہ پڑوسی ممالک اور خصوصاً پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال کر رہے ہیں. اب ایک اور اہم موضوع تبدیلی کا ہے. نہ صرف پاکستان خطہ بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے یورپ میں جو اس وقت گرمی کا سلسلہ جاری ہے وہاں پر 40 اور 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت پہنچ چکا ہے، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں، یورپینز ہیں، وہ اس وقت پریشان صورت میں ہیں، کیونکہ وہاں کا جو نظام ہے، وہاں کے جو گھر ہیں، وہاں کی جو تعمیرات ہیں، وہ تو گویا اس موسم کے لیے، بڑھتے درجہ حرارت کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. وہ تو مخصوص سردیوں کے حوالے سے اور سرد موسم کے حوالے سے وہ بنائے گئے ہیں، لہٰذا ان کو مسائل ہیں. پاکستان میں بھی ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کا شکار ملک ہے. ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کئی سالوں میں سیلاب بھی آئے، گلیشیئر بھی پگھلے اور اس سے بڑا نقصان ہوا، انفراسٹرکچر کا بھی نقصان ہوا. ابھی محکمہ موسمیات نے اور NDMA نے ایک اور الرٹ جاری کیا ہوا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کلائمیٹ ایکسپرٹ بھٹی طلحہ. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. طلحہ، اس وقت جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، یورپ بھی اب اس کا شکار ہو چکا ہے. اب یورپ کو بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ وہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی انڈسٹری نے اس پورے نظام کا جو ہے وہ ستیہ ناش کیا ہے. ہاں بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ کافی حیران کن بات ہے کہ یہ اب ان پہ آ چکی ہے. شیری رحمان، سینیٹر شیری نے COP 27 کے اندر کہا تھا whatever stays in Pakistan, whatever is happening in Pakistan won't stay in Pakistan. اور یہی بالکل ہو رہا ہے کہ اب یورپ کے اندر بھی جو ان کے کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں وہ ان کے کنٹرول سے بھی باہر جا رہی ہیں. ہم اسے کہتے ہیں ہارڈ اڈیپٹیشن لمٹس. آئی تھنک یورپ اب اپنی ہارڈ اڈیپٹیشن لمٹس کو بھی کراس کر رہا ہے، بیکاز 40 ڈگری ان کے لیے تو بہت زیادہ، ہم تو کہیں نہ کہیں پہ پھر بھی اڈیپٹیبلٹی رہے. اور کلائمیٹ چینج کا بھی یہ تاثر ختم نہیں ہوگا. وٹ آئی بلیو از کہ جو ہمیں سائنس اور ڈیٹا میں یہ بتا رہا ہے کہ اب ہم ایک لیگ پیریڈ کے اندر آ چکے ہیں جہاں پہ ٹریجیکٹری جو ہے وہ ہاٹ ہاؤس سینیریو کی طرف ہے. ہاٹ ہاؤس سینیریو کا مطلب یہ ہے
کہ آنے والے وقت میں جو گرمی ہوگی اس کی شدت ایکسٹریم زیادہ ہو جائے گی. ابھی اسلام آباد کے اندر ہمیں 40 ڈگری جون کے اندر پورے مہینے میں ایسے ملا جیسے ایک عام ریگولر ڈے کے اندر. تو یہ آنے والے سالوں میں اور زیادہ ہوتا جائے گا اور ہیومیڈیٹی بڑھتی جائے گی, اور اگر ہمیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے تو ہمیں ابھی سے تیاری کرنی شروع کرنی ہوگی. اور لاسٹ پہ سر میں گلیشیئرز کے بارے میں تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو پروٹیکٹیو ایریا ہے وہ گلیشیئرز کا, اگر ہم اس پہ فوکس کر لیں تو کافی بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. طلحہ, یہ ڈیولپنگ جو کنٹریز ہیں جن کا حصہ ہے اس صورتحال کو بنانے میں, ظاہر ہے ہم دیکھ رہے تھے کاپس کے اندر ایکسپیکٹ تو یہ کیا جاتا تھا کہ وہ فنڈ قائم کریں, وہ فنڈ کے وعدے بھی ہو جاتے تھے, لیکن وہ فنڈ قائم ہو نہیں سکا. انہوں نے اس طرح سے اس کی رسپانسبلٹی نہیں لی. پھر ظاہر ہے امریکہ بھی پیرس ایگریمنٹ سے نکل گیا. یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اب کیا دوبارہ سے یورپ کو جگانے کے لیے کافی ہوں گے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید اب اس سے تھوڑا سا برعکس جو دوسری سائڈ پہ دنیا جا رہی ہے, ملٹی لیٹرلزم, جب کاپ ڈپلومیسی یا کلائمیٹ ڈپلومیسی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے بہت سارے وعدے ہم سے پہلے بھی کیے ہوئے تھے, مگر وہ وعدے ابھی تک اپنی اصل فارمیشن میں آ نہیں سکے, وہ عمل نہیں اس پہ ہو سکا. اور آگے بھی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا, جیسے جیسے ہمارا جو گلوبل کاربن بجٹ ہے پلانٹ کا, جس کے اندر ہم یہ ترقیاتی کام کر بھی سکتے ہیں, یہ کم ہوتا جائے گا, جو کہ ختم ہونے کی کگار پہ ہے. 2030 ہماری ڈیڈ لائن ہے. تو اس کے بعد سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹل فنڈ بھی پوری دنیا سے جو ڈیولپنگ نیشنز کو آ جاتا ہے, یا کلائمیٹ فنڈ کئی ملکوں سے ہمیں آ جاتا ہے, وہ بھی بند ہو جائے گا. اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آگے شدت اختیار کرتا جائے گا کلائمیٹ چینج, ہمیں اس بات پہ اب اتفاق کر لینا چاہیے کہ باعث سے ہمیں کوئی مدد نہیں آئے گی. یعنی کہ ہمیں پھر خود اپنے لیے کچھ تیاری کرنی پڑے گی. ظاہر ہے ہمیں تو تیار رہنا ہوگا نا طلحہ بھائی؟ ہاں بالکل, میں یہی اسی بات پہ ہی زور دینا چاہ رہا ہوں کہ آئی تھنک اب ہمیں اس بات کی ریئلائزیشن کر لینی چاہیے کہ باہر سے مدد آنا بہت ہی مشکل ہے, اور اگر آئے گی بھی تو اس کی جو پیرامیٹرز ہیں, کرائٹیریا ہے, وہ انتہائی سخت ہے کہ اس میں آپ کا ڈیٹا بیلنس, آپ کی بیس لائن سٹڈیز, آپ کی ہر چیز جو ہے وہ انہیں ریکوائرڈ ہوتی ہے ایز اے کرائٹیریا اس فنڈ کو دینے کے لیے. اور ایک ساتھ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستان اکیلا ورنیبل ملک نہیں ہے, وہ دنیا میں بہت سارے اور ملک ہیں جو ہم سے زیادہ اور ہم جتنے ہی ورنیبل ہیں. اصل میں جو ہماری پاپولیشن ڈینسٹی ہے, جو ورنیبل گروپ ہے, وہ بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہے اس کے ساتھ. اب جو ہم شدت آگے اختیار کریں گے اس میں اور زیادہ اس چیز میں اضافہ ہوگا. مطلب اب 40 ڈگری ہمارا گرمیوں میں شاید ابھی جون میں کراس ہوتا ہے تو مئی میں بھی ہونا شروع ہو جائے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آگے آتی رہیں گی, اور ہمیں ابھی سے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا جو سنگل سورس آف ریزیلینس ہے وہ ہمارا اپر انڈس بیسن ہے, ہندو کا شمالی ہے, جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہوگا اور ان کے گلیشیئرز کو سیو کرنا ہوگا. اگر وہ گلیشیئرز بچتے ہیں تو پھر آگے ساری چیزیں بچ سکیں گی اور ہمارا کوئی فیوچر ہوگا, ورنہ بہت مشکل. اور ظاہر ہے کمیونٹی کی سطح پہ بھی بہت ایک موبلائزیشن کی ضرورت ہوگی. یہ جو ہم ظاہر ہے یہ جو آبی راستے ہیں ان کو جس طرح سے ہم نے ڈسٹرب کیا, وہاں پہ ہم نے تعمیرات کر دی, اس کے بعد جب سیلاب آتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں, پھر وہ فریاد بھی کرتے ہیں حکومتوں سے کہ جی ہمارا اتنا نقصان ہو گیا. لیکن آبی راستوں کو ہم نے روکا ہوا ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ خیبر پختونخوا سے لے کے آپ سندھ تک جائیں, یہی صورتحال ہمارے سامنے ہوتی ہے. ہاں بالکل, اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم اپنے ڈیولپمنٹ کے اندر صرف اور صرف انسانوں کو نظر میں رکھتے ہیں کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم آبی راستوں کو بھی کنورٹ کرتے ہیں, باقی چیزیں بھی کرتے ہیں. تو آئی تھنک اب ہمیں اس چیز سے نکل کے, ہمیں جی ڈی پی سے نکل کے اسپیسیفکلی جو اکنامک گروتھ ہم جس کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں, اس سے ایچ ڈی آئی کی طرف چلے جانے, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی طرف جانا چاہیے, تاکہ ہم وہ کام کر سکیں جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارا ایون کہ اس سال کا اگر آپ بجٹ بھی دیکھیں تو اس میں اڈیپٹیشن فنڈ جو کلائمیٹ کا ہے وہ اس سے کم ہو رہا ہے, اور جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ آگے آنے والے جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس کے اوپر ہم نے کلائمیٹ پروفنگ تو کر دی ہے, مگر اس کے ساتھ جو کلائمیٹ اڈیپٹیشن ماڈل ہے وہ بہت ریئرلی ہمیں وہ نظر آ رہا ہے. تو حکومت پاکستان کو اس چیز پہ وہ کام بھی کر رہی ہیں, اور آگے اس سے اور بہتر کام ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سیفٹی بکٹ کے اندر لے کے آ سکیں. کیونکہ سر ہمیں اب آپ کے اصول میں سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر ہو جانا چاہیے کہ کنڈیشنز آر گوئنگ ٹو گیٹ ورس, چیزیں پہلے سے زیادہ بدتر ہوں گی بنسبتاً ٹھیک ہونے سے پہلے. اور پھر جب ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹیبلٹی انہانس کرتے جائیں گے, بڑھاتے جائیں گے, تو تب جا کے
آگے جا کے ہمیں 10 سے 15 سال میں کوئی بہتری نظر آئے گی. بہت اگر ہم بہت آج کہیں کہ جو آج کی کنڈیشن اور ایسے ہی چلتے جائیں گے تو بہت مشکل ہے. بہت بہت اور شکریہ. اسی کا ہی اور ان دی لاسٹ جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ جی کہ جی جو این ڈی ایم اے نے وارننگ جاری کی ہے جی جی وہ انہوں نے اوپر گلیشیئرز کا جیسے وہ حصہ ہے, اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو سینسز لگے ہوئے ہیں 45,000 سے اوپر وہ بہت کم ہے. جی 4500 میٹر سے اوپر جو سینسز ہے وہ بہت کم ہے, اور زیادہ تر جو میلٹنگ ہو رہی ہے وہ 45 سے لے کے 5500 میٹرز کے اوپر ہو رہی ہے. اینڈ دیٹ از the area where we need to put an emergency, a glacier emergency, تاکہ ہم آگے آنے والے وقت میں محفوظ رہ سکیں. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ طلحہ طفیل بھٹی صاحب. آپ ہماری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اب خود بھی کرنا پڑیں گی, خود بھی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑے گا, مینیج کرنا پڑے گا اس حوالے سے. بالکل آپ نے جو بات کہی کہ دریاؤں کے جو بیڈ ہیں, اگر آپ دیکھیں جو دریا مثلا جو دریا پاکستان حصے میں نہیں ہے, ستلج ہے, راوی ہے, بیاس ہے, ان کے بیڈ ختم ہو چکے ہیں کئی جگہ پہ. جب وہ سیلاب آتا ہے, انڈیا پاکستان کی طرف پانی چھوڑتا ہے, تو پھر وہ جو آبادی اس کے اوپر بن گئی ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے, کیونکہ جو قدرتی گزرگاہیں ہیں نا ان کو آپ کو صاف رکھنا ہوگا. آپ دور کو چھوڑے, آپ صرف اسلام آباد کے دیکھیں جو قدرتی نالے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ پانی کے اخراج کے لیے, وہاں پہ آپ جا کے گندگی دیکھیں. جب تک ہم ان کو صاف نہیں کریں گے, ہمیں باعث کمیونٹی ہمیں بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا, معاشرے جو ہمارا کردار وہ ادا کرنا ہوگا. میں اس تناظر میں کہوں گا کہ اگر یہ جو عالمی قوتیں ہیں, بڑے بڑے ممالک, اگر جنگوں کی بجائے ان امور کی طرف توجہ دے دیں تو دنیا ایک بڑی وہ تو نکل گئے, وہ تو اس سے نکل گئے. امریکہ ظاہر ہے پیرس ایگریمنٹ سے نکل گیا. یورپ اس وقت شکار ہے, متاثر ہے, لیکن وہ ذمہ داری لینے سے وہ بالکل انکاری ہے کہ جی ہم نہیں ہیں, حالانکہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. سب سے زیادہ متاثر بھی وہ ہو رہے ہیں, اور وہی متاثر اور گرمی کی جو لہر اس وقت چل رہی ہے, تو وہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے جو ممالک ہیں اگر اپنی ترجیحات طے کریں تو بڑا اچھا ہوگا, اور پازیٹیو ترجیحات کریں, جنگوں کی بجائے اس طرف آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بالکل بالکل بہتر ہوگا. وقت بھی ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ طاہر فاروق صاحب آپ کا, نوید اکبر صاحب, نازیہ مصطفیٰ اور صالح ظافر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید, اللہ حافظ.